گریبان میں جھانک، لوگ بے وجہ بغاوت نہیں کرنے والے۔ محترم جناب سلیم یوسف بھائی، یار بھرپور تالیوں میں اس سے حوصلہ افزائی کیا کریں، بھرپور تالیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹیل آفیسرز ایسوسی ایشنز کے نمائندوں، رہنماؤں، میری بہنوں، میرے پاکستان اسٹیل کے مظلوم افسران، میرے جانفشاں ورکروں، السلام علیکم۔ بات مجھے بلانے سے پہلے سر کٹانے کی ہو رہی تھی، تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا، جو سر کٹیں گے وہ آسماں ہوں گے، جو سر کٹیں گے وہ آسماں ہوں گے، اور جو بازو کٹیں گے وہ آپ کے نگہباں ہوں گے۔ اور میرے دوستوں، ایک بات آپ سب کو اور بتا دوں اور یہ پیغام دے دوں کہ اب کے برس اے گلشن والوں، اب کے برس سے گلشن والوں اپنا حصہ مانگیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے۔ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کانٹے ہمارے دامن میں اور پھول تمہارے حصے میں، یہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، گزشتہ 4 سال سے ہم آفیسر برادری کس قصبہ پرسی کا شکار ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم کس قصبہ پرسی کا شکار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا نہ دو، ہم کہتے ہیں کہ سب کو دو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ گلا گزار نہ ہو، کوئی چشمے ساقی کا گلا گزار نہ ہو، کوئی چشمے ساقی کا کسی پہ لطف نہ ہو، کم یہ سوچتے ہیں ہم، کسی پہ لطف نہ ہو، کم یہ سوچتے ہیں ہم، کوئی نہ آنکھ ہو پرنم، یہ سوچتے ہیں ہم، کسی کا حق ہو سمندر پر اور کوئی پیاسا، کسی کا حق ہو سمندر پر اور کوئی پیاسا، یہ کیا ہے، کیوں ہے یہ سوچتے ہیں ہم۔ تو دوستو، آج آپ نے اپنی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ وہ تعداد نہیں ہے جو مظلومین کی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مظلوم صرف اتنے ہی ہیں، باقی سب جوانگر ہیں، منافقین بھاگ گئے۔ تو میری جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کو یہ پیغام ہے، وقت مختصر ہے، بات تو بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر چلنا ٹھیک نہیں۔ مختصر ایک بات، اور اس کے بعد قائدین بہت سارے موجود ہیں، مختصر ایک بات کہوں گا کہ بھائی یہ قدوسی صاحب کی بیوہ کا ڈرامہ مزید نہیں چلے گا، قدوسی صاحب کی بیوہ کا ڈرامہ اب نہیں چلے گا کہ ہر کردار میں تم، بورڈ میں تم، چیئرمین سینئر تم، فیصلے کرنے والے تم، ہر کردار میں قدوسی صاحب کی بیوہ کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اور وہاں پر قدوسی صاحب کی بیوہ ہی نہیں، وہاں پر مقصود بھی ہے جس کو روح افزا گود میں اٹھائے پھرتی ہے اور پیناڈول بیچتی ہے۔ تو دوستو، اب یہ ڈرامہ مزید نہیں چلے گا، لہٰذا جو یہاں موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے اس سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ بٹے رہو گے تو اپنا یوں ہی بہے گا لہو، بٹے رہو گے تو اپنا یوں ہی بہے گا لہو، ہوئے نہ ایک تو منزل نہ بن سکے گا لہو۔ وہ کس گھمنڈ میں لخت دیا ورو، تمہیں بھی قاتل محنت کشا کہے گا لہو۔ لہذا میرا پیغام خصوصاً یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ جب ایک ہو جاؤ گے اور تمہاری آواز انہیں والوں تک پہنچنے قابل ہوگی تو سارے مطالبات تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ بہت شکریہ سلیم یوسف بھائی۔ دوستو، ابھی سلیم یوسف بھائی سے پہلے ہمارے جوید بھائی نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے،
اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہماری ماں ہے، اس کا تقدس، اس کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن دوستو ہوس کی انتہا یہ ہے کہ اب بھی جعفر و صادق، ہوس کی انتہا یہ ہے کہ اب بھی جعفر و صادق مناسب دام لگ جائے تو مائیں بیچ دیتے ہیں. دوستو بلا تاخیر اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے سندھی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے محترم جناب بخشل سیال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کریں. بخشل سیال صاحب، محترم جناب بخشل سیال صاحب. السلام علیکم. برادران، ہمارے مقررین یہاں پر موجود ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا حق جو ہے ہمیں دیا جائے، مجبور نہ کیا جائے آئندہ کے احتجاج کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں پرامن احتجاج ہمارا آپ کے سامنے ہے اور اسی پہ آپ دیکھیں اور کوئی فیصلہ کریں. زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، مہربانی آپ لوگ. بہت شکریہ. دوستو یہاں آج ہم سب یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے اس اتحاد کا رزلٹ ضرور بضرور نکلے گا. ہم انشاءاللہ اپنے مقاصد حقہ میں ضرور کامیاب ہوں گے. ٹائم کافی ہو رہا ہے تو ابھی میں بلا تاخیر ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرز کے سیکریٹری جنرل جناب محمود خانزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کروائیں. محترم جناب محمود خانزادہ صاحب. بھرپور تعلیوں میں ساڈا حق آفیسرز اتحاد زندہ باد. السلام علیکم جناب. ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد اور آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. مگر آج کل تو جب تک حق مانگا نہیں جاتا تو ملتا بھی نہیں ہے. اور جتنا صبر اور تحمل آفیسرز نے دکھایا ہے 4 سال سے، شاید ہی اس کی مثال ملتی ہو. بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. یہ اتحاد برقرار رہنا چاہیے. اگر یہ انشاءاللہ برقرار رہے گا تو ہم انشاءاللہ ہمارا حق کوئی بھی نہیں غصب کر سکتے. بہت شکریہ خانزادہ صاحب. دوستو اب آخر میں ہمارے وائس آف پاکستان اسٹیل آفیسرز کے پریزیڈنٹ سے گزارش کروں گا ان اشعار کے ساتھ، چونکہ آپ کا تعلق وائس سے ہے تو گزارش کروں گا کہ یہ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے وفا کے رستے میں. اور یہ نفرتوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصار، یہ نفرتوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصار نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں. محترم جناب مرزا مقصود احمد صاحب، صدر وائس آف پاکستان اسٹیل آفیسر. آفیسر اتحاد آفیسر اتحاد آفیسر اتحاد آفیسر اتحاد. تمہیں دینا پڑے گا، تمہیں دینا پڑے گا، تمہیں دینا پڑے گا. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان اسٹیل کے معزز آفیسران اور بلا تفریق پھول ادھر پھینکے، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ اتحاد کی مرہون منت ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں. یہ ان کی طاقت ہے کہ ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ایک جنرل کے ہوتے ہوئے ہم یہاں یہ مجمع لگائیں. یہ لوگوں کی طاقت ہے، افسران کی طاقت ہے. آفیسر اتحاد زندہ باد، آفیسر اتحاد زندہ باد، آفیسر اتحاد زندہ باد. ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی جو اہمیت ہے اس سے اندازہ لگائیے
کہ رات کو جو اے ٹیم ہے اس کے تمام افسر صبح 7 بجے سے اندر گیٹ پہ موجود ہیں آپ کے استقبال کے لیے. تو یہ جو مبارک باتیں ہیں بیسیکلی یہ جو اتحاد ہے یہ وہ پیغام تھا جو ہم دینا چاہتے تھے. کوئی احتجاج نہیں تھا, کوئی کسی پہ تنقید نہیں تھی. تمام جو تنقید تھی اس کا جواب سی او صاحب نے, جنرل جاوید صاحب نے کل یہ آفیسرز میس میں دیا. ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے وہاں پہ مطالبہ کیا, جنہوں نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ جو کل اجتماع ہو رہا ہے یہ اسٹیل مل کے دشمن ہیں, یہ باہر کے لوگ ہیں, ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. لیکن جنرل صاحب نے واضح الفاظ میں کہا, 2 باتیں اہم کی. ایک یہ کہ اب پاکستانی اسٹیل مل میں مزید بتہ خوری نہیں چلے گی. بتہ خوری نہیں چلے گی, 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 سینہ داری 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 نہیں چلے گی, ہیرا پھیری نہیں چلے گی, ہیرا پھیری نہیں چلے گی, ہیرا پھیری نہیں چلے گی. افسروں کو حقوق دینے پڑیں گے, افسروں کو حقوق دینے پڑیں گے, بتہ خوری نہیں چلے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سب لوگ پاکستان اسٹیل کے لوگ ہیں, پاکستان اسٹیل کا درد رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمارے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, سب سے بات ہو سکتی ہے. اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں جمع ہو رہا ہے تو کوئی اسٹیل مل کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیسہ آئے گا, انصاف ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ابھی تک پیسہ نہیں آیا, لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود کہہ دینا چاہتے ہیں, اور یہاں پہ جمع ہو کے ہم نے یہ واضح پیغام دیا ہے. ہماری بہنوں نے جو ٹاؤن شپ میں ڈیوٹی کرتی ہیں, پلاٹ پہ ڈیوٹی کرتی ہیں, اور عام طور پہ یہ روایت نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ روایت شکنی کر کے اس اتحاد کو مضبوط کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے. اور آج ایک اور واضح پیغام موجود ہے کہ پاکستان اسٹیل مل میں کام کرنے والا کوئی بھی افسر ہو, وہ افسر جو اب تک اپنے آپ کو افسر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا وہ افسر جو آنے والے دنوں میں ہماری مینجمنٹ ہوگی, وہ سب اس گراؤنڈ میں کھڑے ہیں, اس اسٹیج پہ کھڑے ہیں. اور اگر محنت اور انتظام اگر ایک ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ادارہ ترقی نہ کرے. تو آج کا اجتماع یہ بھی نوید دیتا ہے کہ پاکستان اسٹیل ترقی کرے گا, ترقی کرے گا, ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور یہ بالکل واضح کر دیا سلیم یوسف بھائی نے, جاوید کشمیری نے. یہ ٹیم کو دوست آ رہے ہیں, ہم کہیں گے ویلکم 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 ویلکم. آفیسر اتحاد زندہ باد, آفیسر اتحاد زندہ باد. اللہ یہ ایک اور کامیابی, یا رسول اللہ, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, بولو ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. کہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے, نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے نہیں مانتے, جبر کے ضابطے نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے نہیں مانتے, جبر کے ضابطے نہیں مانتے, لوٹ مار کے ضابطے نہیں مانتے, فریب کے ضابطے نہیں مانتے.
Welcome, welcome. A-team, welcome. Welcome, welcome. A-team, welcome. Welcome, welcome. A-team, welcome. दोस्तों, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ए टीम के ऑफिसर्स को कि वो सुबह से जिस इज्तिमा की सूरत में गेट पर मौजूद थे तो बिलाखिर उल्टी तरफ आपके लिए दरवाजा खुल गया। तो इंशाअल्लाह ताला ये संग बुनियाद होगा उस रिवायत का जो पाकिस्तान स्टील मिल में 2008 से जारी है, जो मुजरमाना गफलत जारी थी कि 2008 से उल्टी सिमत गंगा बह रही थी, तो इंशाअल्लाह ताला अब सीधे रास्ते में बहेगी, भैया उल्टा घूमेगा। जिनका हक है उनका हक पहले मिलेगा, ज्यादती फिर भी किसी से नहीं होगी। अगर हम कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं तो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। और वो जो किसी ने आज तवज्जो दिलाई कि 6000 लोग बहुत कम तनख्वाहें ले रहे हैं, तो शायद हमसे ज्यादा उनका कोई दर्द नहीं रखता वो जो उनका लीडर कहलाते हैं, वो जिन्हें स्टील मिल उस वक्त अच्छा लगता है जब वो इंचार्ज फैसिलिटीज होते हैं, वो जो साजिशें करने में अपने सानी नहीं रखते। और कौन नहीं जानता कि आज ऊपर तक पहले नंबर तक पाकिस्तान में जाने का मेयार क्या है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो अब वक्त आ रहा है जब ये सब रिवायतें खत्म की जाएंगी, गंद साफ किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ऑफिसर्स के तमाम मसाइल हल होंगे। इस इज्तिमा के बाद तो जनरल साहब को भी बगैर कुछ कहे सब कुछ समझ लेना चाहिए कि कौन हकदार है और कौन हक लेने की जुर्रत और ताकत रखता है। मैं सिर्फ आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने जिस जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा किया कि आप सब लोग कामयाबी के मुस्तहिक हैं, वो तमाम एसोसिएशंस जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बर वक्त बैठे और बिल्कुल दो टोक अंदाज में मैनेजमेंट को ऑफिसर्स के मसाइल पर मबनी बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ जो है वो लिख के दिया। और इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी तक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी दुआ करें कि ये जो दिन है ये हमेशा कायम रहे, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक ये हमेशा कायम रहे, ये इसकी कामयाबी के लिए दुआ करें और कोशिशें भी करें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारे साथी अमीरा गांगरो साहब। दोस्तों टाइम नहीं है, टाइम कम है। दोस्तों अभी यहाँ से मुझे एक मैसेज मिला कि किसी साहब को प्लांट से फोन आया कि भाई आप लोग अंदर आ जाओ, उनके किसी साहब ने। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से उन साहबान से कहता हूँ कि अगर आज किसी ने हमारे किसी अफसर साथी की अटेंडेंस का मसला पैदा किया तो फिर अपने दिन गिनना शुरू कर दे, बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे प्लांट पे पांचों तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं, कोई मसला। दोस्तों ये चूंकि शेड्यूल्ड प्रोग्राम खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी बहन वॉइस ऑफ ऑफिसर्स पाकिस्तान स्टील की ज्वाइंट सेक्रेटरी हमीदा बेगम साहिबा जो है वो चाहती थी कि मैं भी दो बातें अपने भाइयों से करूं, तो इनको स्पेशली मैंने फिर मिर्जा साहब से रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है इन अशार के साथ। दोस्तों मिर्जा साहब ने आपसे अपील की है कि ये मजमा अब टूटना नहीं चाहिए, इस मरकज को हमने मजबूत करना है। और याद रखो कि अगर अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, ख्यालात में डल जाओगे। और वो लोग जो तुम्हें देते हैं रफाकत का फरेब, उनकी
तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। दोस्तों बहुत अदब आज मैसेज दे रहा है। और दूसरी बात मैं एक कहूंगी कि आज तो हम ये यकजहती का इजहार करें। पाकिस्तान स्टील में जहां आप भाई काम कर रहे हैं वहां आपकी बहनें भी हैं और बहनें भी आपके साथ शाना बशाना शरीक हैं। जब से मैं वाइफ की जिम्मेदारी मुझ पे आई है मैं अपने भाइयों के साथ खड़ी रहती हूँ और खड़ी रहूंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ एक मैसेज वो भी दे रही हूँ कि जो मेरे भाई कह रहे थे कि कुछ जो ये मुंह छुपा के जा रहे थे, भाई मेरे आपको मुंह छुपाने की बात नहीं है, बल्कि दूसरी मर्तबा जब मैं आऊंगी तो ये यौम-ए-जहती की पट्टियां नहीं लेके आऊंगी बल्कि मैं अपने दुपट्टे लेके आऊंगी और आपको कहूंगी कि पहन के आप अंदर बहनें जो है ये सर पे कफन बांध के अपने दुपट्टों का और आपके साथ आपके एहतजाज में शरीक होंगी। हमारी बहनें जो एजुकेशन में बैठी हुई हैं उनको खासतौर पे नजरअंदाज किया जा रहा है और ये आज मेरे साथ बहनें खड़ी हैं तो वो बहनें आप